إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا بڑائی عظمت اس وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے شایع نشان ہے، جو ہم سب کا اور اس ساری کائنات کا مربی پالنہار مشکل کشا اور حاجت روا ہے، جس کی ذات میں جس کی صفات میں کوئی اس کا ہمسر شریک اور سازی نہیں، ہر نقص سے ہر عیب سے ہر برائی سے اس کی ذات مبرہ اور پاک ہے۔ بعدہ لا تعداد انگنت درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں نبیوں رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر نوجوانوں کی چند ذمہ داریوں کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے: اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو بہت کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے. نہ اس میں بولنے کی طاقت، نہ اس میں خود سے کھانے کی طاقت، نہ اس میں خود سے چلنے کی طاقت، نہ اس کے اندر خود سوچنے سمجھنے بولنے کی قوت. بہت کمزور انسان کمزور بن کر کے دنیا کے اندر آتا ہے. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے اس کی زندگی کے ایام، عمر کے ایام بڑھتے جاتے ہیں، اس کے اندر توانائی آتی ہے، قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے. اور اسی قوت سے مراد انسان کی زندگی کے وہ ایام ہیں جسے جوانی کے یا نوجوانی کے ایام کہا جاتا ہے. یہ انسان کی زندگی کے طاقت والے ایام ہوتے ہیں، قوت والے دن ہوتے ہیں. صاف بول سکتا ہے، صاف سن سکتا ہے، اچھے طریقے سے چل سکتا ہے، اچھے طریقے سے وہ اپنی بات کو رکھ سکتا ہے. انسان کے جسم کے ہر عضو میں، ہر حصے میں اللہ رب العالمین اس موقع پر قوت عطا کرتا ہے. آنکھ میں قوت ہے، کان میں سماعت کی قوت ہے، پیروں میں چلنے کی قوت ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت ہے. ہر قوت اللہ رب العالمین جوانی کے ایام میں انسان کو عطا کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. پھر یہ طاقت، یہ قوت ہمیشہ برقرار نہیں رہتی. یہ قوت اور یہ طاقت اور یہ انسان کے جسم کے اعضاء کی جو مضبوطیاں ہیں نا، وہ ہمیشہ برقرار نہیں رہتی. اللہ فرماتا ہے اس قوت کے بعد پھر انسان کے اندر آہستہ آہستہ کمزوری آنا شروع ہو جاتی. آنکھوں سے دیکھنا کم ہو رہا ہے، کانوں سے سننا کم ہو رہا ہے، پیر زیادہ ساتھ نہیں دیتے جیسے 10-12 سال پہلے ساتھ دیتے تھے. ہاتھ وہ کام نہیں کرتے جو آج سے 10-12 سال پہلے کام کرتے تھے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا. اس قوت کے بعد کمزوری کا ایام شروع ہوتے ہیں، جسے انسان جو ہے ادھیر عمر یا شیوخ پر یا بڑھاپے کی عمر کہہ سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انسان کو اس ایام میں اس مرحلے پر پہنچا دیتا ہے جس مرحلے کے اندر وہ بچپن کے اندر تھا. کتنے بزرگ ہیں ہمارے جو اسی پوزیشن میں ہیں، نہ ان کے اندر چلنے کی طاقت ہے جیسے بچپن میں نہیں تھی، نہ ان کے اندر سماعت سننے کی وہ قوت ہے جو قوت اور جو استعداد ان کے پاس بچپن کے اندر نہیں تھی. اللہ ان ساری سماعتوں کو، ان ساری قوتوں کو انسان سے سلب کرتا ہے، کمزور پاڑتا ہے، پھیکی پاڑتا ہے. یخلق ما یشاء. جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ علم والا، قدرت والا. حضرات اس آیت کریمہ کے اندر جو درمیان کا رخ ہے نا، طاقت، یہ قوت، یہ جوانی کی قوت اور جوانی کی طاقت ہے. یہ اللہ رب العزت کی انمول نعمت ہے. یہ ایام انسان کی زندگی کے، اس کی عمر کے، اس کی حیات کے سب سے زیادہ پاکیزہ ایام ہیں. قوم کی نظر میں پاکیزہ ایام، سماج کی نظر میں پاکیزہ ایام، اور رب کی نگاہ بھی انسان کی زندگی کے اسی نوجوانی کے عمل پر ہے. اسی نوجوانی کی طاقت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر رہتی ہے کہ یہ نوجوان کیا کر رہا ہے. یہ قوت سے بھرپور انسان اپنی طاقت کو کہاں کھپا رہا ہے.
یہ طاقت اور قوت سے مالا مال میرا یہ بندہ میرے لیے، میری بندگی کے لیے، میرے دین کے لیے، میرے دین کی سربلندی کے لیے آیا کچھ محنت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کہ اس کی زندگی جانوروں کی طرح کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لہو لعب میں، خرافات میں گزر رہی ہے؟ اللہ رب العالمین کی نگاہ، اس کی نظر انسان کی زندگی کے نوجوانی کے ایام پر رہتی ہے۔ اسی لیے وہ حدیث یاد کیجئے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انسان کا قدم اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا جب تک کہ اللہ اس سے 4 سوال نہ کر دے۔ 4 سوال اللہ سبحانہ و تعالی بندے سے کرے گا، انہیں 4 سوالوں میں سے ایک سوال اللہ کا ہوگا، وہ عن شبابی، اللہ نوجوانی کے ایام کے بارے میں سوال کرے۔ یہ نوجوانی کے جو 15 سالہ، 20 سالہ، 25 سالہ جو سال ہے نا، اللہ اس کے بارے میں مجھ سے بھی پوچھے گا، آپ سے بھی پوچھے گا، اور جن کی جوانی گزر چکی ہے ان سے بھی سوال کرے گا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَفْنَىٰ، کہا فنا کر گیا، طاقت کہاں فنا کی، قوت کہاں فنا کی، قوم کو کیا فائدہ پہنچایا، دین کو کیا فائدہ پہنچایا، سماج کو کیا فائدہ پہنچایا، اللہ کے دین کے لیے جوانی کے ایام میں کیا محنت کر کے آیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر نوجوان سے، ہر انسان سے جو جوانی کے ایام کو دنیا کے اندر گزارتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس سے یہ سوال کرے۔ حضرات، اس کی اہمیت زیادہ ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہے۔ ایک نوجوان جب طاقت والا ہے، قوت والا ہے، قوم اس سے امید رکھتی ہے، سماج اس سے امید رکھتا ہے، سوسائٹی والے اس سے امید رکھتے ہیں، اور رب العالمین بھی امید رکھتا ہے کہ میرا یہ جوان کچھ کرے، میرا یہ جوان کچھ کرے، اپنی طاقت سے کچھ کرے، اپنے دماغ سے کچھ کرے، نفع ہو دین کا، فائدہ ہو قوم کا، سماج کا فائدہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے کندھوں پر، نوجوانوں کے کندھوں پر اللہ رب العالمین یہ ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا ہے۔ اس ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہر نوجوان کے لیے، ہر جوان کے لیے ضروری ہے۔ حضرات، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو ہر انسان کے لیے، ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے جو ہر علاقے کے نوجوان کے لیے ضروری ہے، چاہے کوئی یہاں کا رہنے والا ہو، کسی اور ملک کا رہنے والا ہو، ہر نوجوان کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ میری جوانی کے ایام، میری نوجوانی کے یہ دن، آیا میں اپنے رب کو راضی کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا۔ ہماری نوجوانی کی زندگی میں اللہ کو ہم خوش کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس نوجوانی کی زندگی کے اندر ہم ذخیرہ آخرت کو بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جو مسجدوں سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں۔ شرم آتی ہے یہ جملہ کہتے ہوئے کہ آج ہمارے نوجوان مسجدوں سے دور ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نوجوان صف اول میں ہو، صبح کی نماز میں صف اول میں ہو، 5 وقتہ نماز میں صف اول میں ہو، لیکن قوم کے نوجوانوں کی اکثریت جو ہے وہ آج اس طاقت کے ایام میں، قوت کے ایام میں اللہ کی مسجدوں کو ویران کیے ہوئے۔ ہر جوان اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ کیا ہم نے اللہ کے اس فریضے کو انجام دیا؟ کیا ہم 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں؟ کیا ہم خصوصاً صلاۃ صبح کی نماز کے پابند ہیں کہ نہیں پابند ہے؟ وہ صبح کی نماز جس کی اہمیتوں سے، فضیلتوں سے، منقبتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھری پڑی۔ آج نوجوان کی صبح کسلان میں ہو، سستی میں ہو، خباثت میں ہو، شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر کے جائے، شیطان اس کے نفس کو خبیث بنا کر کے جائے، اور صبح 9-10 بجنے کے بعد اس کی آنکھ کھلے، تو ایسے نوجوان سے میرے بھائیوں خیر کی کیا امید ہو سکتی ہے جس کی زندگی کے اندر صبح کی نماز کا اہتمام نہیں، جس کی زندگی کے اندر نماز جیسی ذمہ داری نہیں پائی جا رہی ہے۔
اللہ رب العالمین کی بندگی میرے بھائیوں نوجوانی کے اندر بہت ضروری ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں صاف خوش نصیب انسانوں کو عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے کی بشارت دی ہے، اسی میں آپ نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اپنے رب کی بندگی میں گزار دیا، رب کی عبادت میں گزار دیا. اور عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، تلاوت قرآن نہیں ہے، بلکہ آپ 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت کیجیے، تجارت کیجیے ایمانداری کے ساتھ، معاملہ کیجیے ایمانداری کے ساتھ، اچھے اخلاق کا پیکر بنیے، لوگوں کے ساتھ اچھا کردار کیجیے، بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ویوہار کیجیے، والدین کی خدمت کیجیے. یہ سارے کام میرے بھائیو اللہ کی بندگی کے، اس کی عبادت کے. ایک نوجوان یہ سوچے کہ میری زندگی کا ہر پل ہر گھڑی اللہ کی بندگی میں گزر رہی ہو، تجارت میں ہو تب بھی اللہ کی بندگی ہو، معاملات کر رہا ہوں تب بھی اللہ کی بندگی ہو، کہیں گھومنے جا رہا ہوں پھرنے جا رہا ہوں تب بھی اللہ کی بندگی ہو، میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، میری آنکھ سے خیانت نہ ہو جائے، میرے ہاتھ سے خیانت نہ ہو جائے، میرا پیر کسی غلط راستے پر نہ چل جائے، میری آنکھ سے کوئی غلط چیز نہ دیکھ لی جائے. ہر نوجوان کو اللہ رب العزت کی بندگی کے اندر، اس کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے. اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت جوانی کے ایام کے اندر یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہی وہ ایام ہے جس میں ہم اپنے لیے ذخیرہ کر سکتے ہیں. ورنہ آج ہم بہت سے ہمارے بزرگوں کو، اپنے بوڑھوں کو دیکھ رہے ہیں جن کی یہ امنگ ہے، جن کی یہ امید ہے، جن کی یہ خواہش ہے کہ بڑھ چڑھ کر کے اللہ کی بندگی کریں، لیکن ان کے اعضاء جسمانی ساتھ نہیں دیتے، ان کے اعضاء جسمانی ساتھ نہیں دیتے. میرے بھائیو، نہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے، نہ زیادہ دیر تک قیام کر سکتے ہیں، نہ زیادہ دیر تک چل سکتے ہیں، اللہ کے راستے محنت نہیں کر سکتے. امید اب جاگ رہی ہے ان کی، امید اب جاگ رہی ہے ان کی. یہ امید ابھی جگاؤ، یہ امید ابھی جگاؤ. یہ مسابقے کا دور ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا دور ہے. اور نوجوان کی ذمہ داری کہ وہ مسابقہ کہاں کرے، کس میں مسابقہ کرے، کس میں کمپٹیشن کرے. قرآن نے کہا فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں کمپٹیشن کرو، بھلائی کے کاموں میں کمپٹیشن کرو. اس نوجوان کو جو عادت گزارا ہے، کوشش کرو کہ اس نوجوان سے زیادہ ہم اچھے بن جائیں. کوئی آدمی نوجوان 5 وقتہ نماز کا پابند ہے تو اس کو دیکھ کر کے اپنے اندر یہ امید پیدا کرو کہ ہم بھی 5 وقتہ نماز کے پابند بن جائیں گے. کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہے کوئی نوجوان، تو اس کو دیکھ کر کے ہمارے اندر یہ امید جاگے کہ ہم بھی اسی طرح اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، اس کے دین کا کام کریں گے. کوئی نوجوان اگر کسی یتیم کا، کسی بیوہ کا، کسی غریب کا سہارا بنا ہوا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، اس کا تعاون کر رہا ہے، تو ہمارے اندر بھی یہ جذبہ جاگے کہ اس نوجوان کی طرح ہم بھی یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا سہارا بنے. کمپٹیشن ہو، مسابقہ ہو، دیکھا دیکھی ہو، یہ مسابقے کا دور ہے. اور مسابقہ فاستبقوا الخیرات میں ہونا چاہیے، بھلائی کے کاموں میں ہونا چاہیے. لیکن آج کل مسابقہ نوجوانوں کا، اس نے اتنے کا موبائل یا اتنے کا موبائل نہیں، وہ یہ گاڑی چلا رہا ہے ہم اس سے اچھی گاڑی چلائیں گے، اس نے یہ چیز خریدی ہے ہم اس سے اچھی چیز خریدیں گے. یہ مسابقہ، یہ کمپٹیشن نوجوانوں کا میرے بھائیوں دنیاوی معاملات کے اندر، فضول خرچی کے اندر، اسراف کے اندر، یہ مسابقہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ کمپٹیشن اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے ہم اس سے اچھی لیں گے، اس نے یہ گاڑی لی اس سے اچھی ہم لیں گے، اس نے موبائل لیا اس سے اچھا موبائل ہم لیں گے، اس نے یہاں پہ یہ پلاٹ خریدا اس سے اچھا پلاٹ ہم خریدیں گے. یہ دنیا داری ہے، یہ دینداری نہیں ہے. یہ دنیا بنانا ہے، آخرت کو بنانا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مسابقہ، ان کی جو ہے دوسرے سے بازی مارنا خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جلیل القدر صحابی یہ چاہتے تھے، ان کی تمنا تھی، ان کی آرزو تھی، اور یہ گمان حسن زن لے کر کے یہاں سے اٹھے تھے کہ آج میں بھلائی کے معاملے میں، صدقات کے معاملے میں، رب کے دینے کے معاملے میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں.
واقعہ یاد ہے نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مطالبہ کیا غزوہ تبوک کے موقع پر، حضرت عمر مسابقہ کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ کس معاملے میں مسابقہ ہے؟ کس معاملے میں کمپٹیشن ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کا معاملہ ہے، جنگ کی تیاری کا معاملہ ہے، رب کے راستے میں لٹانے کا معاملہ ہے۔ عمر یہ سوچ لے کر کے اٹھتے ہیں کہ آج موقع ہے اپنے گھر کا آدھا مال قربان کر کے آج ابو بکر صدیق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آگے بڑھ جاؤں گا، مسابقہ میں بازی لے جاؤں۔ تو میرے بھائیو، جذبات صحابہ ہے، یہ امت کے صحابہ ہیں، یہ تعلیمات صحابہ ہے نوجوانوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کو، اس کی بندگی کو ترجیح دیا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھے آخرت کے اندر، بلندی درجات کے اندر کہ میرا مقام اللہ کی یہاں بڑا ہو جائے۔ اس طرح میرے بھائیوں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس موقع پر ذمہ داری ہے نوجوانوں کے لیے کہ اس نوجوانی کے ایام کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کی حفاظت کریں، اپنی نفسانی خواہشات کی حفاظت کریں، غلط راستوں پر نہ جائیں۔ آج بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہے میرے بھائیوں جو ہمارے ہیجان کو، ہمارے خواہشات کو، ہمارے جذبات کو ابھارنے والی ہے، نوجوانوں کو جوش دلانے والی ہے، ان کو غلغلانے والی ہے، غلط راستوں پر لے جانے والی ہے۔ یہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے میرے بھائیو، آج نوجوان اس کے اندر دیوانہ ہوا ہے۔ اللہ کی پناہ اللہ محفوظ رکھے، دیوانہ وار اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک پل سے پیچھے رہنا نہیں چاہتا۔ طرح طرح کی چیزیں، فحشکاریاں اس کے اندر آتی ہیں، بدکاریاں اس کے اندر آتی ہیں، برائیاں اس کے اندر آتی ہیں۔ برائیوں کی ایک کھلی ہوئی کتاب ہمارے ہاتھ میں دنیا نے تھما دی ہے۔ میرے بھائیو، کنٹرول رکھو اپنے آپ کے اوپر، اپنے جذبات پر کنٹرول رکھو، اپنے خواہشات پر کنٹرول رکھو، اور ہر وقت یہ سوچو کہ ہماری ہر خواہش، ہماری ہر مرضی، ہماری ہر تمنا اللہ رب العالمین کی خواہشات اور اس کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ رب کو جو پسند ہو وہ ہماری پسند ہو، رب کی جو منشا ہو ہماری منشا ہو۔ اب اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف، اس کی رضامندی کے خلاف کوئی کام نہ کرے، کبھی وہ غلط راستہ اختیار نہ کرے جس غلط راستے سے اللہ ناراض ہوگا۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ نگاہیں نیچی رکھو، نگاہیں نیچی رکھو، نوجوان کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ فتنہ کھڑا ہوا ہے سماج اور معاشرے کے اندر، جہاں بھی آپ جاؤ گے، سڑکوں پر، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، گارڈنوں میں، آپ کو طرح طرح کے لباس پہنی ہوئی لڑکیاں مل جائیں۔ اگر ہم انہیں روک نہیں سکتے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں، قانون کی جو ایجادداری ہمارے بس میں نہیں، اتنا تو ہمارے بس میں کہ اپنے ایمان کی ہم حفاظت کریں، اپنے نگاہوں کی حفاظت ہم کریں، اپنے خواہشات کی حفاظت ہم کریں۔ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھنا یہ ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، یہ ہمارے جذبات کا معاملہ ہے، یہ ہمارے اپنے دل کا معاملہ ہے، یہ تقوی کا معاملہ ہے۔ جتنا انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اس کا خوف ہوگا، اسی اعتبار سے وہ آدمی اس پر کاربند ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبی آپ کو حکم دیجیے مومن مردوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم، نگاہ نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نفسانی خواہشات کے اوپر کنٹرول رکھے، قابو رکھے، اور اسی لیے نوجوانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس طرح کے معاملات کے اندر کہ وہ نکاح کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں تاخیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے، نکاح کو آسان بنائے، شادی کو آسان بنائے، تاکہ اس طرح کے زنا کے اڈے مہنگے ہو جائے اور مشکل ہو جائے۔ افسوس ہے کہ آج 25 سال 30 سال کا انسان ہو جاتا ہے، نکاح نہیں کرتا، شادی نہیں کرتا، اور سوال یہ کہتا ہے کہ بندوبست نہیں ہے، پیسہ نہیں، بندوبست نہیں۔ میرے بھائی کیا بندوبست چاہیے؟ بندوبست کیا چاہیے؟ اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے، اس کو رکھنے کے لیے مکان ہے، کھلانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے، اور اس کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس قوت ہے، تو اس سے بڑھ کر کے اور کیا بندوبست چاہیے آپ کو؟ اس سے بڑھ کر کے اور کیا بندوبست چاہیے آپ کو؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نکاح کو آسان بناؤ، شادی کو آسان بناؤ۔ اگر نکاح کو آسان بناؤ گے تو یہ ساری مصیبتیں اور یہ ساری پریشانیاں نوجوان طبقے سے چھٹ جائیں۔ آج مصیبت یہ کہ اپنے نکاح کو شادی کو اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ یہ زنا، بدکاریاں، فحشکاریاں آج ہی آسان ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو خصوصاً اس نازک موقع پر ان کا نام لے کر کے ان کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کرنے کی قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس نفقہ موجود ہے، کھلانے کا بندوبست اس کے پاس ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی قوت اس کے اندر ہے، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکمانہ الفاظ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا فرمان ہے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بتایا، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس کے کرنے سے انسان کی نگاہ جھک جائے گی، اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، نگاہیں جھک جائے گی، شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر تو روزہ رکھو، روزہ یہ تمہارے لیے ڈھال بن جائے۔ اس لیے میرے بھائیو اس معاملے کے اندر آگے اور اسی طریقے سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم عمل کے کردار، عمل کے غازی بنے، گفتار کے غازی نہ، عمل کے غازی بنے۔ دنیا ہمارے عمل کو دیکھ کر کے اسلام پہچانے گی۔ آج کتنے نوجوان ایسے ہیں میرے بھائیوں جو مسلمانوں کی بدنامی کا ذریعہ سبب بنے ہوئے ہیں، انہیں کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں کہ اسلام انہیں تعلیم دیتا ہے۔ پارکوں میں جا کر، سڑکوں پر بیٹھ کر، چائے خانوں میں بیٹھ کر وہ ہنسی مذاق، وہ ناٹک اور وہ فحشکاریاں اور وہ کام ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کے آنے جانے والا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے اور باتیں زبان سے بڑی بڑی ہماری ہوتی ہے۔ میرے بھائیو گفتار کے غازی نہ بنو، کردار کے غازی بنو۔ اپنے عمل کی اس بات کا ثبوت ہو کہ مسلم نوجوان ہے، اپنے کردار سے یہ ثبوت ہو کہ مسلمان نوجوان ہے، اپنے کردار سے یہ ثبوت ہو کہ ہمارے اندر اسلام بستا ہے، ہم مسلم ہیں اور اسلام ہمارا مذہب ہے۔ نوجوانوں نے اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اسلام کو بیچ ڈالا ہے، اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے گفتار سے زیادہ کردار کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس کے اندر یہ سوال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں من اصبح منکم صائما، کون ہے جس نے آج روزے کی حالت میں صبح کی ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے یا رسول اللہ میں نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے۔ پھر آپ سوال کرتے ہیں کون ہے تم میں سے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر آپ نے پوچھا کون ہے تم میں سے آج جس نے کسی مریض کی تیمارداری کی ہو؟ ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مریض کی تیمارداری کی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں وہ جس نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گواہ رہو جس کے اندر یہ چار عادتیں موجود ہو، یہ چار صفات موجود ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابی میرے بھائیوں عمل کے ذریعے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، عمل کے ذریعے اپنی جوانی کو، اپنے کردار کو بتا رہے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام میرے بھائیوں جہاں بھی گئے اسلام کو بتانے سے زیادہ، پھیلانے سے زیادہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر، ان کی تجارت کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہم پر بادشاہ مسلط تھے وہ ظالم تھے، تم ہمارے لیے دیوتا بن کر کے آئے ہو، تم ہمارے لیے حامی بن کر کے آئے ہو۔ ہماری عورتوں کی عزت اب محفوظ ہوئی، اس سے پہلے جو بادشاہ تھے، جو قوم تھے، جو فوج تھی، وہ تو ہمارے لڑکیوں کی عزتوں کو لوٹنے والی تھی۔ مسلمانوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے صحابہ کرام کی افواج جہاں بھی گئی لوگوں نے
کیا، ان نوجوانوں کو کیوں قبول کیا؟ کیونکہ ان کے اندر عمل تھا، کردار تھا، اخلاق تھا، کیریکٹر تھا، وہ آج ہمارے اور آپ کے سماج سے مفقود ہے۔ نوجوان بہکا ہوا ہے، اس نے بتائی جو باتیں تو بہت زیادہ ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھے، ان قیمتی نوجوانی کی حفاظت کرے۔ ہم یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دولت ہمیں دی ہے، قوت دی ہے، اس قوت کے ذریعے کچھ ایسے کام کر لے کہ شاید یہ کام ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے، بڑھاپے میں سہارے کا ذریعہ بن جائے، اور ان کاموں کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مسلمان کے ہر نوجوان کو، ہر مسلم نوجوان کو زیادہ سے زیادہ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نوجوانوں کو تیرے دین کا غازی بنا، تیرا عبادت گزار بنا، تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مریض ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جو مر چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ اللہ سب کو ایمان پہ زندہ رکھ، ہماری موت اور ایمان پر موت ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم واستغفروه إنه هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔